السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ کو اب تک کے جتنے ایپیسوڈز ہم نے پیش کیے ہیں وہ پسند آئے ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایپیسوڈز کے بارے میں معلومات وقتی ملتی رہیں۔ آج ہم چند چھوٹے چھوٹے قصے ڈسکس کریں گے کچھ بزرگان دین کے، جو مختلف جانوروں کے ساتھ پیش آئے اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ایک قصہ ہے جس میں اسار کے صلے کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر ایک مرتبہ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باغ سے گزرے۔ وہاں ایک حبشی غلام باغ میں کام کر رہا تھا۔ اس کی روٹی آئی اور اس کے ساتھ ہی ایک کتا بھی باغ میں چلا آیا اور اس غلام کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس غلام نے کام کرتے کرتے ایک روٹی اس کتے کے سامنے ڈال دی۔ کتے نے اس کو کھا لیا اور پھر کھڑا رہا۔ غلام نے دوسری روٹی بھی ڈالی اور اس کے بعد پھر تیسری بھی ڈال دی۔ کل 3 ہی روٹیاں تھیں۔ وہ تینوں اس غلام نے کتے کو کھلا دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر غور سے کھڑے دیکھتے رہے۔ جب وہ تینوں ختم ہو گئیں تو حضرت جعفر نے اس غلام سے پوچھا کہ تمہاری کتنی روٹیاں روزانہ آتی ہیں؟ اس نے عرض کیا، آپ نے تو ملاحظہ فرما ہی لیا ہے، 3 ہی آیا کرتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، پھر تینوں کا اثار کیوں کر دیا؟ غلام نے کہا، حضرت یہاں کتے نہیں رہتے ہیں، یہ غریب بھوکا کہیں دور سے مسافت طے کر کے آیا ہے، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس کو ویسے ہی واپس کر دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر تم آج کیا کھاؤ گے؟ غلام نے کہا، ایک دن فاقہ کر لوں گا، یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے دل میں سوچا کہ لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں کہ تو بہت سخاوت کرتا ہے، یہ غلام تو مجھ سے اور بہت زیادہ سخی ہے۔ یہ سوچ کر شہر میں واپس تشریف لے گئے اور اس باغ کو اور غلام کو اور جو کچھ سامان باغ میں تھا سب کچھ اس کے مالک سے خریدا اور خرید کر غلام کو آزاد کر دیا، اور وہ باغ بھی اس غلام کی نظر کر دیا۔ یہ غلام کو اس دنیا میں ہی صلہ مل گیا ایک کتے پر اثار کرنے کا۔ ایک اور واقعہ ہم بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے شاہ ابرار الحق صاحب کا۔ حکیم محمد اختر صاحب نے فرمایا کہ ان کے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب ایک دفعہ وضو کرنے گئے۔ جس جگہ پر بیٹھے تھے وہاں سے اٹھ کر پھر دوسری جگہ چلے گئے اور پھر تیسری جگہ چلے گئے۔ تیسری جگہ پہنچ کر وضو مکمل کیا۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت کیا ہو گیا؟ آپ نے جگہ جگہ وضو کیوں فرمایا؟ انہوں نے کہا، جہاں میں وضو کرتا وہاں چونٹیوں کا ایک مرکز ملتا، ان کی آپس میں جو بھی رشتہ داری وغیرہ تھی، جس لائن میں چل رہے تھے، اگر پانی کے دھارے سے یہ ٹوٹ جاتا، کوئی ادھر بہہ جاتا کوئی ادھر بہہ جاتی، تو میرا دل زخمی ہوتا کہ یہ چونٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ ایک اور واقعہ ہے جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں بڑا خیال کرنا چاہیے۔ مجدد الف ثانی، جو شیخ احمد سرہندی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جن دنوں میں جیل میں تھا تو اس دوران 2 بندوں کو کسی قتل کے الزام میں جیل لایا گیا۔ دونوں میں سے ایک شخص واقعی قاتل تھا جبکہ دوسرا ناحق پکڑ کر لایا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ سے دعا کرتے اور قاتل یہ کہتا کہ اے اللہ مجھے بخشش دے، میں گناہ گار ہوں، جبکہ دوسرا جو کہ ناحق پکڑا گیا تھا کہتا اے اللہ میرے ساتھ انصاف کر۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد عدالت، جو اس زمانے میں قاضی تھا، اس نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ عدالت نے قاتل کو بری قرار دیا اور ناحق پکڑے ہوئے کو سزائے موت، پھانسی کا حکم سنایا۔ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا فیصلہ ہوا۔ میں بارگاہ الہی متوجہ ہوا کہ اللہ حقیقت حال منکشف فرما۔ فرماتے ہیں کہ بتایا گیا کہ میں نے ان کی دعا کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور جس کو سزائے موت ملی اس کے ساتھ عین انصاف کیا۔ وہ اس طرح
کہ ایک دن اس نے کیڑے کو راستے میں دیکھا تو کانٹا ایک سوئی کی طرح کا اس کو جسم میں چبھو کر اور گھسیڑ کر اس کیڑے کو حقیر جانتے ہوئے مار کر پھینک دیا تھا۔ میں نے اس کے بدلے میں اس کو سزائے موت دی کہ اس نے میری مخلوق پر ظلم کیا اور ناحق اس کو اذیت دے کر مار ڈالا۔ یہ دیکھیں، ایک کیڑے کی ہلاکت و قتل پر اس شخص کو یہ سزا ملی۔ اللہ غفار بھی ہے، لیکن ہمیں اس واقعے سے حقوق البہائم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ آج کا ایپیسوڈ ہمارا اتنا ہی ہے۔ امید ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ سبق آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا۔ اپنا خیال کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔